حیدرآباد کا مشہور و معروف چینل ہدا ڈیجیٹل نیوز پر آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ شہر حیدرآباد کا سب سے تیز و سب سے بھروسے مند چینل ہدا ڈیجیٹل نیوز، جو آپ کو ہر خبر سے باخبر رکھے۔ وزیر آئی ٹی صنعت کے ٹی راما راؤ نے باسرا راجیو گاندھی یونیورسٹی کے سالانہ کنونشن کے کامیاب طلباء کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ اس یونیورسٹی میں ٹی ہب کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور ڈیلیگیٹڈ ہاسپٹل قائم کرتے ہوئے علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی، اور انجینئرنگ طلباء کو اپنی جانب سے 2200 لیپ ٹاپ اور P1 P2 کے طلباء کو ڈیسک ٹاپ فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے بہتر سہولتیں فراہم کرنے کی وجہ سے ریاست میں کئی ایک کمپنیوں کا قیام عمل میں آ رہا ہے، جس میں IIT میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو اپنے کورسز تکمیل کرنے کے بعد بہتر ملازمتیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ٹی راما راؤ نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ کمپیوٹر سیکھنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ وزیر آئی ٹی صنعت کے ٹی راما راؤ نے وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کی نمائندگی پر ٹریبل IIT باسرا میں سائنس بلاک قائم کرنے کے لیے 5 کروڑ روپے کی منظوری دی۔ اس تقریب کو ریاستی وزیر سبیتا اندرا ریڈی، اندرا کرن ریڈی نے بھی مخاطب کیا اور وائس چانسلر وینکٹ رمنا نے خیر مقدمی تقریر کی۔ CLP قائد بھٹی وکراما نے مدھرا منڈل میں انسانی حقوق دن کے موقع پر سرکاری اسکول میں منعقدہ تقریب کا مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ تعلیم کے ذریعے ہی معاشرے کی ترقی ممکن ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے پر خصوصی توجہ دیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بات بھی نہایت ضروری ہے کہ جس وقت ملک اور ریاست میں کانگریس سے زیر اقتدار تھی، اس وقت ہمارے دستور میں جو اہم تبدیلیاں لائیں، اس سے ہمارے طلباء کو واقف کروانا نہایت ضروری ہے، خاص کر جبری شادی، معصوم بچیوں کی شادیاں، چائلڈ لیبر سے آزادی اور مفت تعلیم فراہم کرنے سے متعلق کانگریس نے جو اقدامات کیے، اس سے واقف کروانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے طلباء سے کہا کہ تعلیم پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ کھیلوں پر بھی توجہ دیں، کیونکہ کھیلوں میں حصہ لینے سے صحت بہتر رہتی ہے۔ حیدرآباد کے علاقائی پاسپورٹ آفس نے تتکال زمرے کے تحت پاسپورٹ کی درخواستیں جمع کرانے کے لیے طویل تقرری کے عمل کو مختصر کرنے کی کوشش میں ہفتہ کو 500 پاسپورٹ سیوا کیندرز کو کھلا رکھا۔ کل 14 پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر ہیں۔ کل 3741 مکمل اپائنٹمنٹ جاری کیے گئے، جن میں سے 100% شہر میں واقع ہیں اور 60% نظام آباد اور کریم نگر میں۔ ایک پریس بیان میں دوسری بلیا ریجنل پاسپورٹ آفس حیدرآباد نے کہا کہ درخواست دہندگان نے اس میں منفرد اقدام کے لیے اظہار تشکر کیا ہے، جو اپائنٹمنٹ کی دستیابی کے لیے درکار وقت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ٹاؤٹ جو پاسپورٹ سیوا کیندر میں پریشانی پیدا کر رہا تھا، بیگم پیٹ، اس دوران پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اگلے 2 ہفتہ 17 اور 24 دسمبر RPO حیدرآباد کے زیر انتظام پاسپورٹ سیوا کیندر اور پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر پر بھی درخواست کی کارروائی دیکھیں گے۔ ایجنٹوں، ٹاؤٹس اور بروکرز کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے RP نے امیدواروں پر زور دیا کہ وہ ان منفرد مہمات سے فائدہ اٹھائیں اور نئے اپائنٹمنٹس کا شیڈول بنائیں یا ان ہفتے کے دن طویل دستیاب اپائنٹمنٹس کو پہلے سے طے کریں۔ تلنگانہ ریاستی کابینہ نے سینیچر کو ریاستی نارکوٹکس کنٹرول بیورو اور تلنگانہ سائبر سیفٹی بیورو میں 3966 اسامیاں بھرنے کے اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ چیف منسٹر کے دفتر سے جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق یہ فیصلہ ریاست میں امن و امان کی صورتحال کو مضبوط بنانے کے لیے لیا گیا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ قوم کے لیے پہلے ہی ایک رول ماڈل کے طور پر کھڑا ہے۔ پریس نوٹ میں مزید کہا گیا کہ کابینہ نے بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی، بدلتے ہوئے سماجی حالات اور جرائم کے بدلتے ہوئے پیٹرن کے پیش نظر جرائم پر قابو پانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی استعمال کرنے اور اس کے مطابق اہلکاروں کو ملازمت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ایک حصے کے طور پر کابینہ نے وزارت داخلہ کو ہدایت دی کہ وہ حیدرآباد، سائبر آباد، رچکونڈا کمشنریٹس، کمانڈ کنٹرول سینٹر، نارکوٹکس کنٹرول بیورو اور تلنگانہ سائبر سیفٹی بیورو کے دائرہ اختیار میں مختلف زمروں میں 3966 اسامیاں بھرے اور بھرتی کا عمل شروع کرے۔ تلنگانہ کے ٹرانسپورٹ کے وزیر پوڑا اجے کمار نے ہفتے کو بتایا کہ TSRTC کم نرخوں پر بسیں فراہم کر رہا ہے تاکہ ایپا کے عقیدت مندوں کو کیرالہ کے سبریمالا تک محفوظ حمل و نقل کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ RTC یاتریوں کے لیے تجربہ کار ڈرائیوروں کے ساتھ خصوصی سبریمالا یاترا بسوں کا انتظام کرے گا اور بغیر کسی رقم جمع کیے اور 10% رعایت پر ایکسپریس، سپر لگژری اور ڈیلکس بسیں، جن میں موبائل چارجنگ اسٹیشن، آڈیو اور ویڈیو سسٹم قائم کیے جائیں گے۔ 2 گروسوامیوں، 2 باورچیوں، 12 سال سے کم عمر کے مانیکانتہ سوامیوں اور 1 خدمتگار کو مفت سفر فراہم کیا جائے گا۔ گروسوامیوں جو سبریمالا یاترا کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی سواری کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ عقیدت مندوں کے مقامات سے مندروں تک بسیں چلائی جائیں گی۔ اجے کمار نے عقیدت مندوں کو مشورہ دیا کہ وہ TSRTC بسوں سے سفر کریں، کیونکہ وہ سبریمالا یاترا جیسے طویل سفر کے لیے محفوظ ہیں۔ تاریخی مرغی چوک، جیسے محبوب چوک مارکیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کو زندگی کی نئی پٹی مل رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت 18 ماہ میں اس کی تزئین و آرائش کے کاموں کو مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مارکیٹ اب ساختی طور پر کم ہے اور گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن اور قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے 36 کروڑ روپے کے متوقع اخراجات کے ساتھ تزئین و آرائش کی جائے گی۔ مشق کا مقصد اس کی اصل جمالیت کو برقرار رکھنا ہوگا۔ ٹویٹر پر میونسپل ایڈمنسٹریشن اور شہری ترقی کے خصوصی چیف سیکرٹری اروند کمار نے مرغی چوک کی تعمیر نو کے بارے میں اعلان کیا اور ٹویٹ کیا
महबूब चौक मार्केट उर्फ मुर्गी चौक मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल है और गिरने के दहाने पर @GHMC ऑनलाइन है। इसकी तामीर नौ और दोबारा तरक्की असल तर्ज को बरकरार रखते हुए जिस पर 36 करोड़ रुपए लागत आई है 22 दिसंबर से शुरू हो रहा है और इसे 18 महीने में लगेंगे। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने लोटस पॉइंट पर इन्हें 12 मरतबा हिरासत में लेने के खिलाफ और जिला वरंगल के नरसिंहपेट में पदयात्रा की इजाज़त देने का मुतालबा करते हुए मरण भरत भूख हड़ताल एहतजाज कर रही है। आज इनका डॉक्टरों ने मुआयना करते हुए इनकी सेहत को फिलहाल मुस्तहकम करार दिया। YS शर्मिला ने खिताब करते हुए बताया कि नरसिंहपेट में पदयात्रा के दौरान TRS कारकुनों ने मुझ पर हमला किया। इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने के बजाय मुझे ही हिरासत में लेते हुए हैदराबाद रवाना कर दिया। जब मैं अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रगति भवन के पास धरना दी तो पुलिस ने मुझे पर ट्रैफिक का मसला दरपेश करने का इल्जाम लगाते हुए न सिर्फ हिरासत में ले लिया गया बल्कि मेरे खिलाफ मुख्तलिफ बेबुनियाद इल्जामात लगाते हुए मुकदमा भी दर्ज किया। और कल जब मैं बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास पदयात्रा की इजाज़त देने का मुतालबा करते हुए धरना देने पहुंची तो फिर पुलिस ने हिरासत में लेते हुए पुलिस लोटस पॉइंट पहुंचा दिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इन्हें पदयात्रा निकालने की इजाज़त दे। मरकजी तफ्तीश ब्यूरो CBI इतवार को यहां दहली शराब घोटाले के मामले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से पूछताछ करेगी। CBI अहदेदारों को एक टीम सुबह 11 बजे मंजरा हिल्स में वाक़ईन की रिहाइशगाह पर भारत राष्ट्रीय समिति TRS की रकन कानून साज कौंसिल की जांच करेगी। पूछताछ से पहले इनके हामियों की तरफ से लगाए गए होर्डिंग्स इनकी रिहाइशगाह के बाहर आ गए। KCR की बेटी कभी नहीं डरेगी, हम कविता के साथ हैं, एक होर्डिंग में लिखा है। CBI ने 6 दिसंबर को कविता का मतला किया कि एक टीम 11 दिसंबर को इसकी जाँच और इस केस की तहकीकात के सिलसिले में इसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए हैदराबाद में इसकी रिहाइशगाह पर जाएगी। इसने इससे कहा था कि वह मज़कूरा तारीख और वक्त पर दस्तयाबी की तस्दीक करे। कविता ने इस दिन एक जवाब भेजा जिस दिन इसकी दस्तयाबी की तस्दीक की। CBI का यह राब्ता इसके एक दिन बाद आया जब कविता ने एजेंसी को लिखा कि वो अपने मसरूफ शेड्यूल की वजह से 6 दिसंबर को इनसे मिलने से कासिर है। उन्होंने मरकजी एजेंसी को बताया कि वो 11 से 12 दिसंबर या 14 से 15 दिसंबर को हैदराबाद में इनकी रिहाइशगाह पर इनसे मुलाकात कर सकेंगी। कविता ने 2 दिसंबर को तस्दीक की थी कि इन्हें CBI ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 160 के तहत नोट जारी किया था जिसमें इनसे वजाहत तलब की गई थी। कविता ने एक बयान में कहा, मैंने हुकाम को मतला किया है कि मैं इनकी दरख्वास्त के मुताबिक 6 दिसंबर को हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर इनसे मिल सकती हूँ। हमारी YouTube चैनल हुदा डिजिटल न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपनी दोस्त अहबाब के साथ। इसके अलावा Instagram और Facebook पर भी फॉलो करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हुदा डिजिटल न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।